السلام علیکم ناظرین، ولیوں کے قصے چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، آج میں ایسا واقعات لے کر آیا ہوں جس سے سبق آموز رہنمائی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، یہ واقعات ہے ایک بہت ہی اہل تقوی بزرگ اور بہت سے مسائقینوں میں صرف نیاز حاصل کیا۔ بہت عرصہ تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء اکرام کو ہوا کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ غنزین علوم کی قلید تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت آموز نگاہوں سے دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا کہہ خطاب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا ان کا مکمل باب ذکر و شغل میں شرف ہوتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس پوری ویڈیو میں اس واقعات کو سننے کے لیے آپ بنے رہیں۔ یہ واقعات ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمراں تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب میں تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے آواز دے کر پوچھا، چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا سناسا ہوں اور اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ جواب ملا کہ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے۔ دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تو ایک بہت ہی حسم سخت دربار میں آ پہنچا اور حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سقط باقی نہ رہی۔ وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جب ابراہیم ادم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے آبا و اجداد۔ غرضے کی اسی طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ کے یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور فرمائیے، جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکی، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا اور ابراہیم ادم چونکہ رات ہی کا واقعے سے بہت مضطرب تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی ادھیڑ پن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کے قلب کیفیت دیگر ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آیا۔ جب آپ نے اس کا شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو خود شکار ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ شیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے زین سے بھی یہی صدا آنے لگی۔ آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر بات کہہ کر شہرہ بشہرہ غریہ وزاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قرب و زوار میں پہنچ کر ایک تاریخ و بھینکر غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔ موسم سرما میں یخ بستہ پانی کو جس نے برف کی ثقل اختیار کر لی تھی
توڑ کر نہائے، پوری شب مشغول عبادت رہے، صبح کو جب ہلاکت آموز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کا خیال آیا۔ ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پشت پر گرم پوستین ڈال دی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند آ گئی۔ جب بیداری کے بعد دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہی اژدہا فن زمین پر مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ دوستو، ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کو اس طریقے سے بسا رکھا ہے کہ جربے اللہ سے دور ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا اپنی جگہ ہے اور آخرت اپنی جگہ، کیوں نہ ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر مجھ سے کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر ہمارا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور دبائیں۔ دوستو، اس سے ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔